बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट हुमायूं अजीज़, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर, CSS PMS एंड PCS जुडिशल कोच इन पाकिस्तान, एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हुमायूंस एजुटेनमेंट TV। जी दोस्तों, आज आपकी खिदमत में पॉलिटिकल साइंस का, इस्लामियात का, करंट अफेयर का और एसे राइटिंग में एक बड़ा ही रेलिवेंट और ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक आपकी खिदमत में लेके पेश हुआ हूँ। जी हाँ, उस टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम। नंबर 2, पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ मुस्लिम स्टेट्स, नॉट इस्लामिक स्टेट्स, एंड what is the political system of West, or we can say the Western democracy is not at par with Islamic concept of political structure, or we can say in Islam there is no concept of democracy as enunciated and outlined in the Western societies. So दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल का नाम है हुमायूंस एजुटेनमेंट TV। जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस्लाम जो है वो सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। इस्लाम इज़ नॉट ए डॉगमेस्टिक, और Islam is not a religion based upon only rituals or ibadat, but Islam is a complete code of life, because Islam has its separate and distinct political system. Islam has its own economic system. Islam has its own philosophical moral system, and above all Islam has its own political system, जिसको हम उर्फ़ आम में इस्लाम का सियासी निज़ाम या खिलाफत का निज़ाम भी कहते हैं। जी दोस्तों, अब चलते हैं इस कॉन्सेप्ट की तरफ, इसकी एनंसिएशन की तरफ, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ कि इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके 3 हाइलाइट्स हैं, 3 बेसिक फीचर्स हैं। देयर आर 3 fundamental features, characteristics, or 3 fundamental pillars or ingredients of political system of Islam. Number 1, there is sovereignty of Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह ताला की जो हाकमियत है वो इस्लामी सियासी निज़ाम का बुनियादी रुकन है। अल्लाह ताला के अलावा कोई हाकिम नहीं है, कोई सॉवरन नहीं है। सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह ओवर इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह सुबहानाहु व तआला। अल्लाह ताला की हाकमियत है, लोगों की हाकमियत का कोई तसव्वुर नहीं है। नंबर 2, कुरान शैल बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कुरान मीनिंग देयर बाय द वर्ड ऑफ अल्लाह सुबहानाहु व तआला शैल बी द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। कुरान मजीद इस्लामी रियासत में सबसे आला और अरफा कानून होगा, और इसकी मुनाफी कोई भी कानून साजी नहीं की जाएगी। अगर इसके मुनाफी कोई कानून साजी की जाएगी तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा और उसे किसी अथॉरिटी और किसी फोर्स का दर्जा हासिल नहीं होगा। और नंबर 3 पे है कि कॉन्सेप्ट ऑफ शूरा और म्यूचुअल कंसल्टेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ शूरा और म्यूचुअल कंसल्टेशन based upon the sovereignty of Allah and finality and truthfulness of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's सीरा and his अहादीस। जी दोस्तों, तीसरे नंबर पे है कॉन्सेप्ट ऑफ शूरा और बाहमी मुशावरत। और ये बाहमी मुशावरत और जो शूरा का कॉन्सेप्ट है, ये किन 2 असूलों की बुनियाद या किन 2 रहनुमा असूलों की रोशनी में परफॉर्म किया जाएगा, वो पहले 2 हैं, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है कि अल्लाह ताला की हाकमियत और कुरान जो सबसे आला और अरफा कानून है। जी दोस्तों, ये 3 जो पिलर हैं इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम के। अब दोस्तों चलते हैं दूसरा टॉपिक जो है कि क्या जो
مسلم سٹیٹس ہیں جیسے پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے، انڈونیشیا ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے ایٹسٹرا، کیا یہ مسلم سٹیٹ ہیں یا کہ اسلامک سٹیٹ ہے؟ جی دوستو، یہ جتنی بھی سٹیٹس میں نے نام گنوائی ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے، اس پہ ریسرچ کیجئے، لیکن میں یہاں چند ایک کا نام آپ کے سامنے لیا۔ پاکستان ہے، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، ٹرکی اور ایران ہے۔ جی دوستو، یہ 3-4 جو ریاستوں کے میں نے نام لیے ہیں یہ اسلامک سٹیٹ نہیں ہے، کیونکہ ان تمام ریاستوں میں اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر کیے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں جیسا کہ ہمیں اس کی ایکسپلینیشن اور امپلیمنٹیشن نظر آتی ہے، ان تمام ہی ممالک میں ایز اٹ از اسلامک لا جو ہے، اسلامک قوانین جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہیں، تو ہم انہیں اسلامک سٹیٹ بالکل نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم انہیں مسلم سٹیٹ کہیں گے۔ مسلم سٹیٹ ایک ایسی سٹیٹ ہوتی ہے جس میں جو سٹیٹ ہے وہ اپنے طریقے سے رولز اینڈ ریگولیشن کو سیٹ کرتی ہے، لیکن اس کا جو بنیادی مقصد ہے، جو جسٹ ہے، اس کا جو کرکس ہے، وہ اسلام کے جو پولیٹیکل سسٹم سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ مثلا اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا بھی ہمیں کانسیپٹ نظر آئے گا، قرآن جو سپریم لا آف لینڈ بھی نظر آئے گا، اور جو شورا اور کنسلٹیشن بھی نظر آئے، لیکن ان وربٹم اور ان ٹوٹو جو پولیٹیکل سسٹم آف اسلام ہے وہ یہاں امپلیمنٹ نہیں ہے، لہذا ہم ان تمام سٹیٹس کو اسلامک سٹیٹ نہیں بلکہ مسلم سٹیٹ کہیں گے۔ پھر دوستو چلتے ہیں کہ کیا اسلام میں ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے یا نہیں۔ دوستو اس کا اسٹریٹ فارورڈلی آنسر یہ ہے کہ اسلام میں ڈیموکریسی کا کانسیپٹ سرے سے موجود نہیں، کیونکہ ڈیموکریسی 2 چیزوں سے مل کے بنتی ہے، جمہوریت جسے ہم کہتے ہیں، ایک ہے لوگوں کی حاکمیت اور دوسرا ہے جو لوگ ہیں وہی سپریم لا میکر ہے۔ ایک ہے لوگوں کی حاکمیت اور دوسرا ہے لوگ ہی سپریم لا میکر ہے، تو یہ دونوں جو کانسیپٹ ہیں یہ اسلام کے جو بنیادی پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی بنیادی جو نکات ہیں اس کے منافی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، جبکہ ویسٹرن ڈیموکریسی میں تو حاکمیت لوگوں کے پاس ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اسلام میں جو بنیادی لا میکنگ اتھارٹی اور بنیادی لا میکنگ پاور ہے وہ ہے قرآن مجید، جبکہ آپ دیکھ لیجئے مدر آف آل ڈیموکریسی، جی ہاں میری مراد انگلینڈ ہے، وہاں پارلیمنٹ سپریم ہے، اور پارلیمنٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ از دی موسٹ سپریم اینڈ پاورفل انسٹیٹیوشن آن دی فیس آف ارتھ آف ویسٹرن ورلڈ، اور یہ پارلیمنٹ اتنا سپریم ہے کہ برٹش پارلیمنٹ کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ وچ از شارٹ آف میکنگ اے وومن اے مین اینڈ مین اے وومن۔ جو برٹش پارلیمنٹ ہے وہ اتنا طاقتور اور مقتدر اور حاکم اعلیٰ ہے کہ وہ ایک عورت کو سب کچھ کر سکتا ہے ماں سوائے ایک عورت کو مرد اور مرد کو عورت بنانے کے علاوہ۔ دوستو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بنیادی جو تصور ہے اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور قرآن کی جو سپریمیسی آف قرآن ہے ایز اے لا سپریم لا میکنگ لا میکر، وہ یہاں ویسٹرن ڈیموکریسی میں کمپرومائزڈ ہے۔ تو اسلام پھر ہے کیا؟ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ نہ ہی ڈیموکریسی ہے اور نہ ہی تھیوکریسی ہے، کیونکہ اسلام میں ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ایسا ہے ہی نہیں جیسا ویسٹ میں ہے، نہ ہی یہ پاپائیت ہے، نہ ہی اس میں تھرڈ مین ہے، اللہ اور آپ کے درمیان کوئی تھرڈ مین نہیں ہے، اس کے اندر یہ ملائیت نہیں ہے، نہ ہی پاپائیت ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ اسلامک political system has through democracy, through THEO, through democracy in Islam, the system of governance is called or is based upon through democracy۔ اب through democracy 2 words کا مجموعہ ہے۔ through کا مطلب ہے کہ مذہبی بنیاد۔ اب مذہبی بنیاد اس میں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساورنٹی ہے وہ اللہ کی ہے، اور قرآن جو ہے سپریم لا میکنگ یا سپریم سورس آف لا ہے۔ جو قرآن ہے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ قانون ہے، اور ڈیموکریسی کا مطلب یہاں یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، جس میں جتنا زیادہ میرٹ ہے وہ اتنا ہی زیادہ ایک منصب اور ایک عہدے کے لیے وہ زیادہ ریلیونٹ ہے، اور رائٹ مین فار دی رائٹ جاب۔ اور ڈیموکریسی کا اس کے علاوہ مطلب ہے مساوات،
इंसाफ, तमाम लोग कानून की नज़र में बराबर हैं और तमाम लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दी जाएगी। सो दोस्तों, इस्लाम इज़ नॉट Islamic political system is not based upon Western type of democracy. Rather, Islam has its own distinct political system which is based upon three prototypes. One is sovereignty of Allah. Second one is Quran as the supreme source of lawmaking. Third one is concept of shura and consultation. And Islamic political system is marked with the system of governance that is called thew democracy, not democracy. So दोस्तों, ये था मेरा आज का लेक्चर जो मैंने कोशिश की है आपकी खिदमत में नहायत ही ब्रीफली आपके सामने रख सकूं। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो इस मेरे चैनल हुमायूंस एजुटेनमेंट टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। इसके साथ ही मुझे आपके कमेंट्स और आपके फीडबैक का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अपना और अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।